آپ دیکھ رہے ہیں صدائے ہند اردو۔ ناظرین، صدائے ہند اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں امتیاز اللہ خان کاسبی۔ انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک نے اردو اسکولوں کے سدھار کے لیے 5 رکنی ٹیم ریٹائرڈ افسران، وظیفہ یاب IAS آفیسر جناب عزیز اللہ بیگ، جناب مرزا اکبر اللہ، جناب صلاح الدین، جناب میر انیس احمد، جناب M.A. خالد، جناب ادھونی سلیم ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے اپنے سرپر خاص سے 402 صفحات پر مشتمل ایک اسٹڈی رپورٹ تیار کیا، جس کا اجرا بروز ہفتہ مورخہ 14 جون 2025 شہر کے کمل پوش علامین اسکول ڈاکٹر ممتاز احمد خان میموریل ہال میں منعقدہ مشاورتی اجلاس میں پیش کیا۔ ریاست میں اردو اسکولوں کا جائزہ لینے 5 رکنی ٹیم جو تشکیل عمل میں آئی، انہوں نے اسٹڈی رپورٹ پیش کرتے ہوئے اردو اسکولوں کے سدھار کے لیے تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک کے صدر جناب محمد عبید اللہ شریف نے کہا کہ اردو اسکولوں کے سدھار کے لیے آج تک اس طرح کی کوئی رپورٹ نہیں بنی تھی۔ ان افسران نے اپنے سرپرخاص سے اس طرح تفصیلی رپورٹ تیار کر کے ایک بہت بڑا کام انجام دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس رپورٹ کو اردو اسکولوں کے سدھار کے لیے تمام مسلم ارکان اسمبلی اور کونسل سے ملاقات کر کے اس رپورٹ کو وزیر اعلیٰ حکومت کرناٹک کی خدمت میں پیش کر کے اس پر عمل کرنے کی گزارش کی جائے گی۔ مکمل کر کے انجمن کے حوالے کر دیا ہے، اور یہ اجلاس جو ہے یہ نشست اس لیے بلائی گئی ہے کہ ہم نے جو سفارشات پیش کی ہیں اس پر غور و خوض کیا جائے اور آپ لوگوں کی آراء حاصل کی جائے، اور صرف رپورٹ کی تکمیل یا اس کے پیش کر جانے سے مسائل حل نہیں ہو جاتے۔ دراصل کام اب شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس کی ذمہ داری تو انجمن کو اٹھانی ہے، اور آپ تمام حضرات کو جو ملت میں فکر رکھنے والے حضرات ہیں ان کو اس کا بار اٹھانا ہے۔ لہٰذا میں اس موقع پر ابتدا میں کچھ زیادہ کہنے سے گریز کروں گا۔ ہمیں آپ کی رائے جاننا ہے، اور اس سلسلے میں انجمن کا کیا لائحہ عمل ہے، روڈ میپ کیا ہے، وہ کس طرح آگے اپنے عمل سے، اپنی فکر سے، اپنی حکمت سے، اپنے سیاسی شعور اور سیاسی جو اقتدار یا جو ان کے پاس وسائل ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ کس طرح اس خدمت پر، اس رپورٹ پر عمل درآمد کریں گے، اس پر مل سکے۔ میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا، البتہ دوران بحث اگر جہاں جہاں ضرورت پڑی میں انشاءاللہ ضرور اپنی رائے سے آپ لوگوں کا آگاہ کرتا چلوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ صدر جلسہ اس سلسلے میں ہمارے سامنے یہ ہمیں بتائیں کہ انجمن کا ذہن اس سلسلے میں کیا ہے، وہ
इस रिपोर्ट को अमली जामा पहनाने के लिए क्या मनसूबा अंजुमन रखती है और उसके लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करना चाहती है, उसके बारे में हमें रोशनास कराएँ और उसके बाद इंशाअल्लाह आप तमाम उसमें इस बहस में ज़रूर हिस्सा लें, अपनी अपनी आरा से हमें नवाजें और हमें बताएं कि आगे हमें अंजुमन को और दूसरे अहबाब को जिनका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है, क्योंकि सिफारिशात दरअसल ये हुकूमत के हवाले से नहीं है रिपोर्ट, ये मिल्लत के हवाले से है रिपोर्ट। और उर्दू स्कूलों की जो मजबूरी सूरत हाल है उस पर एक कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट है और इस सिलसिले में हमने बहुत वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि इसमें किसका क्या रोल होना चाहिए, अंजुमन का क्या रोल होना चाहिए, मिल्लत का क्या रोल होना चाहिए, हुकूमत से हम क्या मुतालबात करने चाहिए, ये तमाम चीज़ें इसमें हैं और मुख्तलिफ सिफारिशात हैं। और मैं जैसा कि कह चुका हूँ, दरअसल अंजुमन को फैसला करना है, अंजुमन को अपनी हिकमत अमली तैयार करनी है कि इस पर किस तरह अमल दरामद किया जाएगा और किस तरह उसको आगे काम को बढ़ाया जाएगा। बस मैं इतना कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ और गुजारिश करूँगा जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब से और अंजुमन के सेक्रेटरी साहब से कि अंजुमन के जहन को ज़रा वाज़ेह कर देते हैं। हमारी दावत पे आए हुए तमाम ख़वातीन हज़रात, अंजुमन तरफ़ उर्दू इन कर्नाटक में इन 5 अफसरों से ये गुजारिश की थी कि कर्नाटक के उर्दू स्कूलों के हालात पर एक रिपोर्ट पेश करें। तकरीबन 2 साल की मुद्दत इन अफसरान ने पूरे कर्नाटक का दौरा करके एक रिपोर्ट पेश की और ये रिपोर्ट एक मुकम्मल रिपोर्ट है। मैं समझता हूँ उर्दू स्कूल, कर्नाटक के उर्दू स्कूलों के ताल्लुक से इससे पहले शायद इतनी तवील और तफसील रिपोर्ट पेश नहीं हुई। आप हजरात, हमारे अज़ीज़ुल्लाह बेग साहब, आदमी सलीम साहब, इब्ने खालिद साहब, सलाउद्दीन साहब और मरहूम अनीस साहब कर्नाटक का दौरा किया। मैं फिर ये वादा करना चाहता हूँ कि अंजुमन ने उनको उनके खर्च के लिए या किसी भी इसके लिए 1 रुपया भी नहीं, अपने सदर खास से उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की और 402 सफ़हात पे रिपोर्ट उन्होंने हमें पेश की। और इस रिपोर्ट की जो खासियत है, इन्होंने जो रिकमेंडेशन, जो सिफारिशात किए हैं वो सिर्फ हुकूमत को नहीं, हुकूमत में एजुकेशन डिपार्टमेंट के क्या रिकमेंडेशन उनको दिए हैं और उनको क्या करना है ये अलग जगह है। माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए, अंजुमन तरफ़ उर्दू को क्या करना चाहिए, हमारी कौम को क्या करना चाहिए, हमारे एनजीओज को क्या रोल क्या होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने पेश किया। आपके सामने जो इसकी समरी दी हुई है उसमें सफ़ा नंबर 31 से 33 को आप पढ़िए इन रिकमेंडेशंस को। ये रिकमेंडेशंस ऐसे हैं इसको किसी भी तरीके से एक को भी इसके ऊपर कोई बहस मुबाहिसा हो नहीं सकता, उसको निकाला नहीं जा सकता। मजीद अगर इसमें कुछ इजाफा करना है तो आप हजरात से गुजारिश है कि आप जो है इसमें अपने ख्यालात को पेश कर सकते हैं। और मैं ये भी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अंजुमन तरफ़ उर्दू उसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आपके जो भी सजेशंस होंगे, मशवरे होंगे, उसको लेना ना लेना स्टडी रिपोर्ट की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ये रिपोर्ट बिल्कुल स्टडी रिपोर्ट, स्टडी ग्रुप की जिम्मेदारी है। हम इसमें कोई मदाखलत नहीं करना चाहेंगे। मैंने इन तमाम सारी रिपोर्ट को 402 सफ़े की रिपोर्ट को बार बार पढ़ा है।
آپ حضرات آپ کے جو تجربات ہیں آپ کے جو سروسز ہے اس کے پیش نظر اس رپورٹ کو جو پیش کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بات ہے. حال ہی میں ہمارے حکومت کرناٹک کے وزیر اعلیٰ چیف منسٹر سدرامیا صاحب نے جو بجٹ پیش کیا 2025-26 کا اس میں کچھ ہائی لائٹس ہے. اس میں اسکول ایجوکیشن کے تعلق سے بھی ہے, ہائر ایجوکیشن کے تعلق سے ہے, مائنارٹی ویلفیئر کے تعلق سے. یہ بھی آپ کے سامنے کافی آئے گی, اس کو بھی دیکھیے گا. تو اس میں بھی جو ہے کچھ چیزیں ہمیں اور ریکمینڈ کرنی چاہیے. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان ریکمینڈیشنز کو جو صفحہ نمبر 31 سے 33 تک ہے اس کو غور سے پڑھیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور عزیز اللہ بیگ صاحب اور ہمارے خالد صاحب جو ہے اس کو سنیں گے اور اس کو اس طریقے سے مزید اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر تبادلہ خیال. میں پرسوں جو ہے میسور گیا ہوا تھا. میسور سے ہمارے ادریس صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں. وہاں جو ہے عبداللہ بیگ صاحب ہمارے تنویر سیٹھ صاحب سے بات چیت ہوئی. تنویر سیٹھ صاحب کا خیال تھا کہ میسور میں بھی ایک ڈسکشن رکھی ہے اس تعلق سے, اور ان کا یہ یعنی ان کی رائے یہ تھی کہ اس رپورٹ کو وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں ایجوکیشن منسٹر اور مائنارٹی ویلفیئر منسٹر کی یہ رپورٹ پیش کی ہے. اس کے لیے وہ بھی جو ہے پہل کریں گے, ایسا انہوں نے کہا ہے. میں اس رپورٹ کے آپ نے کہا کہ انجمن کیا اس کے تعلق سے کرے گی. میں تمام ہمارے انجمن کے ساتھی مل کر جو ہے ہمارے جتنے بھی ایم ایل اے ایم ایل سیز ہیں, ہمارے قائد ہیں, ان سے جو ہے ایک میٹنگ کریں گے یا ان سے ملاقات کر کے جو ہے اس رپورٹ کے تعلق سے بتائیں گے, تاکہ حکومت کو ہم جب یہ رپورٹ پیش کریں گے تو حکومت پہ دباؤ ڈالنا پڑے گا کہ ان ریکمنڈیشنز کو وہ امپلیمنٹ کریں, قبول کریں. اس کے لیے کیا ایک روڈ میپ بنانا ہے اس کے تعلق سے ہم مزید آپ سے سوچیں گے. آپ بھی اپنے مشورے سے ہمیں نواز کے